زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت، اس چمن میں تم سب ہو، برق و بارش کی صورت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، علم سب کے لیے چینل میں آپ سب کا خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان میں پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے، نہ کہ وطن اور نسل۔ ہندوستان کا پہلا فرد جب مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہیں رہا، وہ ایک جدگانہ قوم کا فرد ہو گیا۔ ہندوستان میں ایک نئی قوم وجود میں آ گئی۔ خواتین و حضرات، 1940 کے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی، جس میں دو قومی نظریے کا باقاعدہ تصور پیش کیا گیا، 21 مارچ کی شام کو اس اجلاس کا آغاز ہوا اور 22 مارچ کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے صدارتی خطاب کے دوران واضح طور پر فرمایا کہ اس امر کی وضاحت کرنا ہمارے ہندو دوست اسلام اور ہندو ازم کی حقیقی صورتحال اور حقیقت کو سمجھنے سے کیوں قاصر ہیں، ایک بڑا مشکل امر ہے۔ میرے خیال میں یہ دونوں کسی قطعی اعتبار سے اور لغوی اعتبار سے مذہب نہیں ہیں، لیکن در حقیقت یہ سماجی اور معاشرتی ضوابط ہیں، اور یہ محض کہ ہندو اور مسلمان کو ایک قومیت بنا سکیں گے تو یہ غلط فہمی ہے۔ ہندو اور مسلمان دو جدگانہ مذہبی فلسفوں، سماجی رسم و رواج اور علمی ادبی ورثے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ دونوں قومیں نہ تو آپس میں شادی کر سکتے ہیں اور نہ ہی مل بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ حقیقت میں یہ دونوں قومیں مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ زندگی اور زندہ رہنے کے بارے میں دونوں کے نظریات، دیگر پہلو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، اور اس کے علاوہ دونوں کی رسمیات تاریخ مختلف ہیں، دونوں کے ہیرو مختلف ہیں، دونوں کے حالات و واقعات بھی مختلف ہیں، بلکہ یہاں تک ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن اور ایک قوم کا دشمن دوسری قوم کا ہیرو ہوتا ہے۔ ایسی قوموں کو ایک سلطنت میں کر دینا بالکل غلط فیصلہ ہے۔ مسلمان ایک جدگانہ قوم ہے، اس کے لیے چاہیے قوم کی کوئی تعریف کی جائے۔ اس کے تحت یہ ایک قوم ہے، اس کے لیے ان کا ایک اپنا وطن ہونا چاہیے، ان کا اپنا ایک علاقہ اور اپنی مملکت ہونی چاہیے۔ خواتین و حضرات، 23 مارچ کو یادگار قرارداد لاہور پیش کی گئی، جسے قرارداد پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ شہر بنگال ابو القاسم نے یہ قرارداد پیش کی۔ یہ قرارداد پیش ہونے کے بعد چودھری خلیق الزمان نے سب سے پہلے اس کی حمایت کی۔ ان کے بعد مولانا ظفر علی خان، سردار اورنگزیب خان، سر حاجی عبدالہارون، نواب اسماعیل خان، قاضی محمد عیسیٰ اور آئی چندی گڑھ نے بھی اس قرارداد کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس قرارداد کے بعد قیام پاکستان کے لیے مسلمانوں کی جدوجہد کو واضح شکل دے دی گئی، اور مسلمانوں کی جدوجہد کی آزادی تیزی میں آتی گئی، اور آخرکار 14 اگست 1947 کو بر صغیر میں ایک آزاد اسلامی مملکت پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ خواتین و حضرات، 23 مارچ کا دن ہم سب کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں 23 مارچ سے متعلق اہم تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں پاکستان کے صدر، وزیر اعظم اور اعلیٰ عہدیدار مہمان خصوصی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس کی طرف سے پریڈ کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، جسے ہزاروں اور لاکھوں لوگ دیکھنے کے لیے پرجوش نظر آتے ہیں۔ 23 مارچ کے موقع پر سرکاری اور اہم عمارتوں پر لائٹنگ کی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ گلی گلی کو دلہن کی طرح سجا دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں 23 مارچ کے موقع پر سرکاری تعطیل ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارا ملک ایک عظیم ملک ہے، اور یہی عظیم ملک ہماری پہچان ہے، ہماری اساس، ہماری محبت، عزت اور ہمارا سب کچھ ہے۔ اس کے لیے اس ملک کی قدرتی نعمتوں اور بے شمار خوبیوں کو مد نظر رکھ کر صرف اور صرف پاکستان کی ترقی کے لیے سوچیں، اور اسی کے لیے اپنا آپ وقف کریں۔ اللہ حافظ۔